السلام علیکم. This call is now being recorded. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، آپ یہ گروپ میں کیا یار بحث لگا رکھی ہے؟ کیا بحث کر رہے ہیں؟ مطلب بحث کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے مطابق اللہ کہاں ہوگا؟ ہاں تو یہ پوچھنا بحث ہے؟ ہاں ہاں یہ پوچھنا بحث ہے؟ نہیں مطلب یہ کیا مطلب مناظرہ بازی ہوگا؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ نے جو اوپر کچھ پوسٹ دی تھی کسی بریلی کی آڈیو، ہاں بریلی نے کیا بولا وہ اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا کہا بھائی؟ تو میں آپ کو بس اتنا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں بریلویوں کے ساتھ ساتھ جو دیوبندی ہے ان کے بھی عقیدے خراب ہے نا. کیا عقیدے خراب ہیں؟ ہاں، یا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے. یہ دو عقیدے کہاں سے گھڑے آپ لوگوں؟ کہتے ہیں ہر جگہ ہے. کون کہتے ہیں؟ یار میں نے ابھی جامع اہل حدیث تو کا آپ اپنا عقیدہ بتا تو دیں. میں نے دیا عقیدے میں تقلید ہوتی ہے؟ عقیدے میں کون سی تقلید ہوگی؟ نہیں. تو پھر آپ اپنا عقیدہ واضح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے اوپر اتنے سکین دیے عقائد اسلام میں. کیا دے رہے ہو بھائی؟ زبان ہے تو زبان سے بولو. اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علم سمیع بصر کے ساتھ موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمام علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں، ایک سکینڈ میں نے بھیجا، اس میں کم سے کم کوئی 20 علماء کے اکابر علماء کے تقریرات موجود ہیں. انہوں نے یہی بیان کیا. ہاں ہو گئی بات آپ کی. تو میں دیکھیے میری بات آپ کی بات سنا، میری بات سنیے نا. میں آپ سے بتاؤں گا، لفظ ہر جگہ ایک اصطلاح ہے. ارے میری بات ہونے دو، آپ کی بات مکمل سنانا. میں اگر یہی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنے شان کے لائق، اور ہر جگہ اس کا علم ہے، وہ قدرت ہے، ہر جگہ ذات نہیں ہے، اسی پر اور میرا دعویٰ ہے، سنو نا میری بات، اسی پر اجماع ہے. ارے تو اسی پر اجماع ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے. لیکن اکثر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے. میں نے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ بیان کیا. اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطالبہ، میرا اعتراض ان لوگوں سے ہے جو لوگ یہ گھڑتے ہیں اہل سنت کا نام لے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ لا مکان ہے. میری بحث تو ان لوگوں سے ہے. بحث میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر اگر اہل حدیث علماء نے بھی لفظ ہر جگہ استعمال کیا ہے، کیا وہ بھی گمراہ ہیں؟ جبکہ وہ بھی اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہر جگہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہاں، یہ میں نے کیا کہا، اس کے اوپر اعتراض ہے ہی نہیں بولا. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، مسئلہ یہاں پر آتا ہے. اور مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ اللہ لا مکان ہے. دیکھیں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اہل حدیث علماء، مان لو سارے علماء نہیں، بعض علماء یا علماء دیوبند لفظ مطلب کہیں کہیں آیا ہے لفظ ہر جگہ، تو ہم وہاں معنی بیان کریں گے اس کا مطلب کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے سمیع علم کے ساتھ، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اس سے مراد سماع ہے، بصارت ہے، یہ میں متفق ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ لا مکان ہے، یہ عقیدہ کہاں سے لائے؟ تو لا مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ عقیدہ قرآن سے ثابت تو کرے نا. خالی صرف گھڑ دیتے ہیں عقیدہ، پھر ثابت کرو بولے تو برا مکان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہاں سے گھڑے؟ اللہ پورے کائنات کو محیط ہے. یہ عقیدہ تحاویہ میں ہے. عقیدہ تحاویہ میں مطلب عقیدے میں تقلید ہو رہی ہے. آپ ابھی بولتے ہیں عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی قرآن کی آیت پیش کرے. کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جب عقیدے میں تقلید نہیں ہو رہی ہے تو قرآن کی آیت پیش کرے، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا. جس طرح آپ نے کہا ہر جگہ سے مراد. چلو آپ کیا کہتے ہو لا مکان کا؟ ارے میری بات ہونے دو. آپ نے جس طرح بتایا کہ بھائی ہر جگہ سے مراد کیا ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، تو میں نے کیا کہا ٹھیک ہے بھائی، اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ غلام ہے. تو یہ میں آپ نے کہا کہ اللہ لا مکان ہے، اس پہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرے جس کا ترجمہ ہو کہ اللہ لا مکان ہے. آپ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ارے پہلے آیت پیش کرے. دیکھیں لا مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے. لا مکان جہاں استعمال ہوتا ہے، لا مکان کا مطلب عقیدے کو عقل سے سمجھایا جائے. عقیدے کو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، عقل ہے. دیکھیں بات جو ہوتی ہے نا، بات اپنے منہ سے نہیں کہنی چاہیے. جو سلف نے جن اصطلاحات کا استعمال کیا ہوتا ہے
लामकान का मतलब होता है उसकी हस्ती, सिमत और जहत और मकान और जमान की हुदूद और कुयूद से पाक है, इसी को लामकान कहते हैं। तो ये घड़ा कहाँ से, आपने कुरान से लिया कि हदीस से लिया, वो तो बता देना। अरे भाई अल्लाह के बंदे, देखो अल्लाह क्या अल्लाह के लिए जहद साबित है? मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने ये जो अकीदा लाया लामकान, ये किस आयत से लिया वो तो बता देना। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको, आप बता रहे नहीं, अपनी अकल लगा रहे, क्यों लगा रहे अपनी अकल? आयत हो, चलो मुझे मालूम नहीं इसकी आयत, तो आप है ही इसकी नहीं। नफी करो कि अल्लाह के लिए जहद साबित मैं है, क्या या कह रहा हूँ, ज़मान या हुदूद या मकान साबित है, बस मैं अगर जैसे देखिए अभी आपने क्या कहा कि मुझे नहीं मालूम, क्या मतलब ये निकला कि आप अकीदे में तकलीद करते हो, और अकीदे में तकलीद करना हराम है? यार आप जबरदस्ती जबरदस्ती तो यही हो रही है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है ना दलील देने के लिए तैयार है। नहीं होती है, अकीदे में तकलीद नहीं होती है। तो फिर आप बगैर दलील माने के अकीदा कैसे बनाए कि अल्लाह क्या मकान अल्लाह है? के लिए मकान साबित है? अरे मैं कह रहा हूँ कि बगैर दलील के कैसे आपने अकीदा बनाया, फिर अकीदे में तकलीद तो क्या है फिर ये? मेरा अकीदा है ला मकान का मतलब है अल्लाह के लिए जहद, आपका अकीदा है ना, हुदूद साबित नहीं है यार। सुनो ना, अगर आपका अकीदा है तो फिर आयत पेश करें, मैं भी मानूंगा, मेरे भी इल्म में इजाफा होगा, जज़ाकल्लाह कहूंगा, शुक्रन कहूंगा। अच्छा देखिए, हाँ, अगर मेरे इल्म में इस वक्त आयत नहीं आ कोई रही बात है, नहीं, आप बाद में बोलो, 1 घंटे से बोलो, 2 घंटे से बोलो, का मतलब वाज़े बयान कर, आप इसकी सिर्फ नफी बयान करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अकीदा अकल से साबित है, साबित है, हुदूद कुयूद वगैरह साबित है। मैं क्या कह रहा हूँ, अकीदे को अकल से साबित करोगे, मतलब इतनी अपनी आपकी अकल है कि आप अल्लाह सुब्हानो तआला को अपनी अकल से सुभान अल्लाह। करो कुरान और हदीस से इसकी नफी बस। अरे नफी कौन करेगा नफी? जब आप दलील पेश करेंगे तब मैं नफी पेश करूंगा ना। तो करो ना नफी पेश। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मनगढ़ंत अकीदा है जिसकी कोई दलील, आपने खुद इकरार किया कि मेरे पास कोई दलील नहीं है। जब दलील ही नहीं है तो उसको नफी करने की जरूरत क्यों पेश आ रही? देखिए मैं यही कहता हूँ कि बातिल अकीदे, मनगढ़ंत अकीदों की कोई दलील ही नहीं होती कुरान और सुन्नत में। मुझे इल्म नहीं है कि ला मकान की कौन सी दलील है। जब मैंने तो इसका माना बयान किया, इसका मतलब जब ये कोई दलील ही नहीं है आपके पास तो खड़ा कैसे फिर आपने अकीदा है? अल्लाह के लिए जहद, सिमत, मकान, फिर वही बात कर रहे हैं आप। अरे यार अपने अकल से आप समझोगे क्या अल्लाह को? माज़अल्लाह, कुरान की आयत नहीं है आपके पास, यानी कि फिर अगेन आप फिर झूठ बोले कि अकीदे में तकलीद नहीं करते बोल रहे, फिर खुद अकीदे में तकलीद कर रहे। कुरान की आयत पेश करो बोला तो नहीं पेश कर रहे, फिर अकीदे तहविया बोलते जा रहे आप। दलील का न होना, एक होता है दलील का इल्म न होना। मैं कब देंगे आप? अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं कोसा आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई आप बोलो, ये आधा घंटे के बाद आपको फोन करूँ या 1 घंटे के बाद या शाम में या कल, आप कोई टाइम दे दो, उसके बाद मुझे दलील दे देना, मैं भी कहूँगा जज़ाकल्लाह भाई, मेरे भी इल्म में आपने इजाफा किया। जब मैंने ला मकान का मतलब, अच्छा देखिए सबसे पहले मैंने आपसे एक सवाल किया कि अगर अहले हदीस उलमा या उलमाए देवबंद कहीं किसी किताब में, किसी अकीदे की किताब में लफ्ज़ हर जगह मौजूद, लफ्ज़ हर जगह इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको जहमिया का ये लगाओगे फतवा? लिखे क्यों लगाएंगे? हम तो तहकीक करेंगे ना पहले, ऐसे थोड़ी लगाएंगे। ऐसे नहीं तो फिर आपने क्यों कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये जहमिया का अकीदा है? क्या बिल्कुल जिसका ये अकीदा है, जिसका ये अकीदा है कि अल्लाह ज़ात के एतबार से हर जगह है, ये अकीदा जहमिया का है और इस पर अहले सुन्नत का इजमा है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात का इजमा नकल कर कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात में किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा कि अल्लाह हर जगह है। ये कहने वाले जहमिया और मुअतज़िला जो अल्लाह को हर जगह मानते थे, यही बात इमाम अहमद इब्न हंबल ने कही और यही बात इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे और इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह भी कह रहे हैं कि जहमिया का अकीदा था वो अल्लाह को हर जगह मानते हैं। मैं भी कहता हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो शख्स बिला कैफ मानेंगे जात के एतबार से, उसके मुतालिक आपका क्या फतवा है? बिला कैफ देखिए, एक होता है कैफियत के साथ जात के मुतालिक, यानी अल्लाह जात के एतबार से हर जगह मौजूद है, मतलब कैफियत मालूम समझता है। ये बिल्कुल है ही गलत। ये आप कैफियत क्या बताने का? मैं कहता हूँ बिला कैफ, मैयत बारी ताला बिला कैफ जो मानेगा जाते बारी कैसे मानेगा? कोई तो दलील होगी उसके पास, ऐसे ही मानेगा कि अपनी अकल से। एक हदीस आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, वो जिक्र कर रहे थे सहाबा, हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलंद आवाज से जिक्र मत, आप उस जात को पुकार रहे हो जो आपके करीब है। तो इसका मतलब क्या हो? तो आप फिर ये अकीदा बनाओ अल्लाह जात के एतबार से हर जगह है, क्यों नहीं बना रहे फिर?
پھر میت مراد میں کیوں لے کہتا رہے؟ ہوں میرا سوال دیکھیں، ارے میرا سما سوال اور یہ ہے، بصیرت کیوں مراد لے رہے ہر جگہ سے؟ پھر بولو ذات کے اعتبار سے کیوں نہیں بول رہے؟ پھر خود ہی انکار کر رہے ہو، میرا دعویٰ پھر ہے، خود ہی اس پر ایسی دلیل اجماع لا رہے ہو۔ ہے کہ دیکھیں میں نے جو اوپر مطلب پہلے بیان کیا کہ اللہ ذات یا وغیرہ وغیرہ کے اعتبار سے کس صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے بلا کیف ہر جگہ موجود ہے، بلا کیف کی شرط میں نے لگائی۔ اس کے متعلق آپ عقیدہ کیا کس فتویٰ کا ہے؟ لگاتے ہیں؟ بلا کیف والا ذرا قرآن کی آیت پیش کریں۔ میں نے حدیث بیان کی ابھی۔ کون سی حدیث؟ اس حدیث میں تو ذات کے اعتبار سے آ رہا، تو آپ ذات کے اعتبار سے مانو پھر اللہ کو۔ ذات کے اعتبار سے دو نظریے ہیں، دیکھیں بعض کچھ سلف نے بلا کیف کی قید لگائی ہے، بلا کیف، کیا بلا کیف؟ بلا کیفیت معلوم نہیں ہے ذات۔ مثال کے طور پر دیکھیں اللہ کی صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، البتہ لازم ذات ہے۔ سمجھا؟ یہ عقیدۃ الطحاویہ، یہ علامہ البانی کی شرح اٹھاؤ یا کسی علماء دیوبند کی اٹھاؤ، ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ اللہ کی صفات اللہ کی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، بلکہ اللہ کی صفات لازم ذات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جہاں ذات ہوگی وہاں ان کی اللہ کی صفات ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کی ذات اور صفت ایک ہی علامہ ہے۔ البانی نے بھی شرح لکھی ہے، میں آپ کو اسکرین دے سکتا ہوں، یا کسی بھی عقیدہ طحاوی کی شرح اٹھاؤ، وہاں یہ لکھا ہے نہ آپ اللہ کی ذات سے صفات کو الگ کر سکتے ہیں، یعنی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، البتہ لازم ذات ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جہاں ذات ہوگی وہاں صفات ہوں گی۔ جو بعض علماء نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی ذات بلا کیف، بلا کیف میں شکل، ابھی آپ نے پھر اس عقیدے کو آپ نے تو بھی رد کر دیا۔ آپ ہی تو آپ نے کہا کہ اگر ہر جگہ کوئی کہتا ہے تو اس سے مراد اللہ کا علم ہوگا، اللہ کی قدرت ہوگی، اللہ کا سماع و بصیر ہوگا۔ یہ کیوں کہا؟ میرا یہ کہنا ہے کہ بعض علماء نے بلا کیف کی شرط لگائی ہے، اجماع اس پر کیسے فتویٰ گمراہ ہونے کا؟ اور جو جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ کیفیت کے اعتبار سے ذات کے کیفیت کے اعتبار سے تھا۔ سمجھ آئی؟ معاذ اللہ، کس نے کہا کیفیت کے اعتبار سے تھا آپ کو؟ یہ میں اب کہاں پر آپ نے پڑھا؟ لکھنوی کی مجموع الفتاوی اٹھاؤ، وہاں پوری بحث لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے مجموع الفتاوی میں؟ کیا بحث لکھی ہے انہوں؟ دیکھیں وہاں یہ قول بھی لکھا ہے کہ یہ مطلب پوری استوا علی العرش ذات کے اعتبار سے یا کیفیات کے اعتبار سے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا بتایا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے؟ بتایا انہوں نے؟ میرا آپ سے وہی سوال ہے کہ ارے سوال نہیں بھائی، آپ اپنا عقیدہ بیان کریں نا، میں اس کے بعد میں آپ کے عقیدے کی یا تو باطل ہے تو باطل کہوں گا، یا تو صحیح ہے تو صحیح کہوں گا، یا تو دلیل ہے تو دلیل پیش کرنے کے لیے کہوں گا۔ مان لو صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا بتائیں یار، تو کسی اور کا عقیدہ یعنی کہ عقیدے میں تقلید کر رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہو میں عقیدے میں تقلید کروں گا؟ ابھی آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھائی عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے، پھر خود ہی کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم جو ہے لامکاں عقیدہ رکھتے، کس بنیاد پہ رکھتے بولے تو پھر ادھر زیادہ لمبی بحث ہوتی ہے۔ آپ خود کر رہے ہیں، اصل ہماری جو ٹاپک چل رہی تھی، دیکھیے آپ کی جو ٹاپک چل رہی تھی لامکاں کی، تو میں نے آپ سے جیسے ہی دلیل پوچھا کہ بھائی چلو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا کہ کوئی آپ بتا دیں کہ قرآن مجید کی کس آیت سے آپ نے عقیدہ بنایا؟ مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے جہت۔ اچھا، یہ لامکاں قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ لامکاں کا مطلب ہے، لامکاں قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ تو اگر آپ کا مکان ثابت ہے اللہ کے لیے، ارے یار وہ اپنی عقل لگاؤ گے اللہ کو سمجھنے کے لیے، معاذ اللہ۔ وہ آپ کا عقیدہ ہے اللہ مکان، اگر آپ کے یہاں اللہ کے لیے مکان ثابت ہے تو وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ میں آپ نے جو ارے ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ مکان ہے کہ لا مکان ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم بھی کہہ رہے ہیں تو آپ بھی ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کی نفی کرتے ہو، پھر وہی نہ نفی، آپ اس کی نفی کر سکتے ہو، بالکل نفی تو کر رہا ہوں نا میں، جبکہ میں لامکان کی تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، میں تو نہیں مانوں گا، اس کی تو کوئی اصل یا کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ آپ
تو جب گھڑتے جا رہے ہیں مت دلیل. مانو تو آپ اس کو اس عقیدے کو باطل قرار دو. تو وہ تو دیکھیے عقیدے جو ہوتے ہیں نا وہ قرآن کی آیت سے ہوتے ہیں اور عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے. اگر اب واقع میں آپ عقیدے میں تقلید نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ آیت کا آپ نے حوالہ تو دے دیں عقیدے کا. تو آپ ہی پیش کرو کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے قرآن سے. میں کیوں پیش کروں بھائی؟ دلیل آپ کی ہے, آپ پیش کریں گے نا. یعنی کہ تقلید کر رہے ہیں پھر اس مسئلے میں تو آپ تقلید کر رہے ہیں. اللہ کو لامکان ماننے میں تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بتائیں. میں یہاں تک کہ لکھا ہے ارے اللہ کو لامکان ماننے میں آپ تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کو لامکان ماننے میں تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تقلید کہاں کر رہے ہیں؟ تو پھر قرآن کی آیت پڑھیے. میں نے کسی تقلید نہیں. اچھا قرآن کی آیت پڑھ لی. اگر تقلید نہیں ہے تو واقع میں قرآن کی آیت پڑھے, میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں ہے. ارے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ عقل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ عقل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ عقل کی بنیاد بناؤ گے. قرآن حدیث بنیاد نہیں ہے تمہارے لیے, یا تقلید بنیاد میں بناؤ کر گے؟ رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں؟ ارے یار آپ نے کہا بھی مجھے منوانا ہے تو قرآن سے منواؤ گے کہ اپنی عقل سے منواؤ گے؟ میں کہتا ہوں نفی میں کر رہا ہوں مکان کی, یا آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کی ایک آیت کا آپ کو میں حوالہ دے دیتا ہوں. سورہ شعراء سورہ نمبر 42. سنیے سورہ شعراء سورہ نمبر 42. ارے میری آیت تو سنے نا بھائی. سورہ شعراء سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. دین کے معاملے میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے جو چاہے کر لے. تو آپ اپنے من سے جو چاہے نہیں کر سکتا نا, میں اپنے من سے کر سکتا ہوں. مکان ثابت نہیں ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ لامکان ہے اور مجھے منوانے کے لیے آپ عقل استعمال کریں گے, اور مدعی کی ذمہ دلیل ہوتی ہے. آپ ثابت آپ کرو مدعی نہیں ہیں. آپ بولو میں مدعی نہیں ہوں. میں نے کہا میں تو منکر ہوں اس کا کہ اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں ہے. مدعی اچھا لامکان کے مدعی نہیں ہے. ثابت نہیں ہے. آپ لامکان کے مدعی نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا لو. میں تو اس کی اللہ کے اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں. اللہ کے لیے تشریح آپ کون ہوتے اپنی عقل سے تشریح بیان کرو گے؟ اچھا چلو آپ اس کے مدعے ہوں. ارے میں کس کے مدعے؟ میں نے تو کوئی ایسا کہا ہی نہیں کہ اللہ معاذ اللہ جگہ میں ہے کہ جگہ میں نہیں ہے. وہ جو ہے سو اسپیسیفائڈ جگہ پر ہے. میں نے تو عقیدہ کہا ہی نہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ لامکان ہے, یا بولے کہ ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے تو مسئلہ ہی ختم. عقیدہ آپ کا ہے, یا آپ اس سے بری ہو جائے کہ بھئی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ آپ کا ہے اور دلیل ہم پیش کریں. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہم عقیدے میں تقلید نہیں کرتے, وہ خود عقیدے میں تقلید کرتے ہیں. اور اتنی دیر ہو چکی ہے لامکان کی کوئی دلیل ہی پیش نہیں کر رہے, عقل سے سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا عقل ہے آپ کی؟ دیکھیں مدعی اس معاملے میں آپ بن رہے ہیں. ارے میں کہاں بنوں؟ اچھا میرا دعویٰ کیا ہے؟ لفظ لا مقام لا نفی ہے. ارے کہاں سے لائی لا مکان؟ کس آیت کا ترجمہ ہے پہلے یہ تو بتا دینا. اچھا چلو آپ اس کی دیکھیں پھر بھاگ رہے. لا مکان آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن کی کس آیت سے آپ نے یہ لا مکان لیا؟ کس آیت کا ترجمہ ہے لا مکان؟ مجھے بتائیں. پوری بحث ہے پورے قرآن کی آیت سے. اگر مجھے علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دلیل نہیں ہے. ارے یار تو عقیدے میں تقلید ہی تو ہو گئی نا آپ کی. ابھی یہ لا مکان میں تو تقلید کر رہے ہیں آپ. لا مقام میں تقلید کہاں کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو دلیل پیش کرتے. تو آپ میں کہتا ہوں آپ تقلید کرتے ہیں. اللہ کے لیے مکان ثابت ہے. میں نے کہا ہی نہیں کہ اللہ مکان میں ہے. میں نے بولا اگر میں بولتا وہ کہ اللہ واقع میں مکان میں ہے معاذ اللہ, تو آپ مجھے دلیل مانگتے. آپ اللہ کے لیے مکان ثابت کر رہے ہو, اس پر دلیل پیش کرو. اچھا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے. آپ کا عقیدہ اللہ لا مکان کا ورڈ آپ استعمال کر رہے ہیں. ہم کوئی مکان کا ورڈ استعمال نہیں کر رہے ہیں. مکان لا مکان کا ورڈ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا. یہ استعمال کرنے والے تو آپ کو. اور میں دیکھیے محترم, اب آپ کہو گے کہ نہیں یہ ایسا لفظ قرآن میں آنا چاہیے, تو پھر اپنے عقیدے سے اپنے عقل سے عقیدے گھڑیں گے. پھر اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں ہے, جہت ثابت نہیں ہے, سمت ثابت نہیں ہے. امام بہقی نے کہا ہے کہ اللہ کے لیے پھر وہ ادھر آئے کہ پھر امام زہابی کی تقلید کر رہے ہیں یہاں پہ آپ. گمراہ ہے. امام زہابی کی تقلید بولو نا. پھر میں اللہ کو لا مکان ماننے میں تقلید کر رہا ہوں. ہاں میں اس معاملے میں تقلید تو نہیں ہے, لیکن قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے لیے قرآن کی آیت پیش کریے. اللہ لا مکان ہے, کس آیت کا ترجمہ ہے؟ آپ قرآن کی آیت پیش کریں کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے.
یہ قرآن کی آیت پیش کریے، اس کے بعد میں کسی سلف کی تشریح پیش کریے تو آپ کی بات دلیل ہوگی، حجت بھی ہوگی، مانی بھی جائے گی۔ میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ ارے میں نے کہا کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے، معاذ اللہ، پھر مجھ پر الزام، تم اپنی جب دلیل نہیں دے رہے ہو تو مجھ پر الزام لگاتے جا رہے ہو۔ اس میں آپ مدعی بن رہے ہو۔ اچھا میں مدعی بن رہا ہوں، اچھا چلو میں انکار کر رہا ہوں کہ میں نے کہا ہی نہیں، میں تو کہا ہی نہیں کہ اللہ معاذ اللہ جگہ میں ہے، آپ بھی انکار کرو، میں نے کہا ہی نہیں کہ اللہ لا مکان ہے۔ دیکھیں اللہ لا مکان ہے، کہاں سے لفظ لا مکان میں لا نفی ہے، کہاں سے؟ مطلب عقیدے کو نفی کرنے والا منکر ہوتے ہیں، منکر کے ذمہ دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ ارے من گھڑت عقیدے کی کوئی دلیل ہی ہوا نہیں کرتی، اسی لیے اتنی دیر ہو گئی آپ دلیل پیش نہیں کر پا رہے۔ دیر نہیں، آپ مدعی ہو، آپ اللہ کے لیے مکان ثابت کرو، کیونکہ لا مکان میں لفظ لا نفی ہے۔ اچھا یہ لا کہاں سے لایا؟ منکر کے ذمہ داری قرآن کی کس آیت سے آپ نے عقیدہ گھڑا ہے؟ یہ لا مکان قرآن کی کس آیت سے آپ نے گھڑا ہے؟ ذرا پڑھ کے بتائیں۔ ارے بھائی یہ اصطلاح ہے، اصطلاح آپ عقل کے اندر یہ اصطلاح ہے۔ عقیدے میں اللہ کے لیے جہاد ثابت کرو، اللہ کے لیے جہاد ثابت کرو، سمت ثابت کرو، اور یہ حدود ثابت کرو۔ دیکھیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے سنیے میری بات سنیے، اچھا کان کھول کے سنیے، من گھڑت عقیدے، باطل عقیدے کی کوئی دلیل قرآن و سنت، فہم صحابہ، فہم سلف میں نہیں ہوتی۔ آپ صرف اتنی دیر ہو چکی ہے، یہ مکان ہونے کے لیے اللہ کے لیے ارے بھائی لا مکان عقیدہ آپ کا ہے کہ میرا ہے؟ میں نے کہا اللہ مکان ہے، معاذ اللہ۔ ارے بھائی لا، میں کہتا ہوں لفظ مقام لا مقام لفظ لا، اچھا لا مکان مطلب اللہ کہیں پر بھی نہیں ہے، انکار کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہیں پر بھی نہیں ہے، اللہ کہیں پر بھی نہیں ہے، میں مطلب کہتا کہیں ہوں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں اللہ کے لیے لفظ کہیں بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کہاں پر ہے اللہ؟ کیونکہ کہیں کے لیے جگہ لازم آتی ہے۔ ہاں تو وہ یہ جو آپ اپنے عقیدے سے اللہ کو مطلب ثابت کرو گے، مکان لا مکان فلسفہ لا کے، اللہ کے لیے یعنی میں یہ فلسفہ کہاں سے، یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے گھڑا؟ چلیے یہ فلسفہ لائے کہاں سے آپ؟ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی؟ چلو ٹھیک ہے، کیا آپ اس کا انکار کرتے ہو کہ اللہ بالکل انکار کرتا ہوں، موجود نہیں ہے؟ بالکل انکار کرتا ہوں۔ تو ہر جگہ کا اسی کو تو لامکان کہتے ہیں، ہر جگہ کو لامکان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو ہدایت اور توفیق دے پیارے بھائی۔ دیکھیے یہ دو عقیدے ہوئے، ایک عقیدہ ہوا اللہ ہر جگہ ہے، ایک عقیدہ ہوا اللہ لامکان ہے۔ اگر آپ میری بات ہونے تو دینا، پھر میری جگہ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ میری بات تو ہونے دو نا۔ مکان اور جگہ کے میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہی آپ کہو گے اللہ ہر جگہ ہے تو پھر لا مکان والا عقیدہ خود بخود باطل ہو گیا، کیوں؟ پھر جیسے سنو نا، جیسے اگر آپ میری بات کھولے تو یار کیا فرق ہے؟ جیسے ہی آپ کہتے ہو کہ اللہ لا مکان اس میں ہے، فرق کرتے ہو کہ لا مکان الگ ہے، ہر جگہ کا الگ ہے، آپ صرف جگہ اور مکان میں فرق کرو۔ خود ہی کہتے ہو ہر جگہ ہے، پھر خود ہی کہتے ہو کہ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ میں کہتا ہوں خود کہہ رہے ہو کہ میں اڑ بھی سکتا ہوں، خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں اڑ نہیں سکتا ہوں۔ کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اچھا پھر ہے کہاں پر؟ ہے۔ اچھا کہاں ہے پھر اللہ؟ بتاؤ، نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ ہے کہاں پر؟ یعنی کہ اللہ کا انکار کر دیا معاذ اللہ۔ اگر اللہ سنو، اگر آپ اللہ کو ہر جگہ مانیں گے تو پھر جگہ لازم آئے گی، اگر اللہ کو آسمانوں میں مانو گے تو بھی جگہ لازم آئے گی، اگر اللہ کو عرش پر مانو گے تو بھی جگہ لازم آئے گی، پھر اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، بقول تمہاری عقلوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے مکان ثابت ہوگا تو پھر کہاں پر؟ ارے بھائی آپ اپنی عقل لگا رہے کیوں؟ اصل مسئلہ تو یہاں پر آ رہا نا بھائی۔ میں کہتا ہوں لا مکان کا مطلب میں نے بیان کیا، کہاں سے لائے یہ لا مکان؟ لائے کہاں سے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ لا مکان فلسفہ ہے، من گھڑت فلسفہ ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں، اگر ہوتی تو ابھی تک آپ بیان کر دیتے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لا مقام کا مطلب ہے اللہ کے لیے اپنی عقل ثابت نہیں ہے، اپنی عقل سے لا مقام کو تشریح آپ کرو گے، قرآن کا سہارا نہیں۔ میری عقل مجھے مطلب قرآن، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ من گھڑت عقیدے کی دلیل نہیں ہوتی قرآن حدیث میں۔ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے تو بس ہمارا عقیدہ سنو، آگے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اپنا عقیدہ واضح نہیں کرے، اتنی دیر ہو گئی، لیکن میں دیکھو طالب علم، اہل حدیث، کمزور طالب علم، اپنا عقیدہ کس طرح واضح کرتا ہوں، سن لیجئے۔ قرآن مجید سن، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 54، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟
इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। इस आयत की तफसीर अगर आप पढ़ेंगे, आयत तो आ गई वाज़ेह, अल्लाह सुब्हान, सुनो छोड़ो आप तफसीर छोड़ो, मतलब अपनी अकल से पढ़ो, अपनी अकल से कुरान समझो, तुम्हारी तरह। किसी की तफसीर तो तकलीद ही ना। अच्छा तफसीर तकलीद है और क्या। अच्छा आप किसकी तकलीद कर रहे हैं? और क्या, वो अल्लाह ने तफसीर थोड़ी लिखी है। नहीं चलो, तफसीर करना तकलीद है, पक्की बात है। अपना अकीदा वाज़ेह बयान करो, पहले मेरी बात होने दो, इसके बाद आप अपनी बात रख लो। इस आयत की तफसीर में आपको नहीं मानना है, आप ना माने, ठीक है। इस आयत के ज़िमन में किताब तौहीद में इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या कह रहे हैं कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि पहले इस जमीन से आसमान तक का फासला बताया, फिर आसमान से पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला बताया, दूसरे से तीसरे का, उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर है। किसने कहा? इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर है। उसके बाद में किसने कहा? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। इनसे भी पूछा गया कि हमारे रब को हम कैसे पहचाने, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमारा रब वो है जो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, बोल रहे। हाँ, अर्श पर मुस्तवी है, हाँ, ये कह रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि अल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, लेटा हुआ है। सुनो ना मेरी बात, अल्लाह ताला की सब कह रहे हैं, ये जितने भी सलफ है हमारे, वो कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर मुस्तवी है। किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह लामका है। ये आप लामका मका का ये फलसफा आपने घड़ा, तो दलील आपको देनी चाहिए कि भाई ये लामका कुरान से साबित है, ये आयत से साबित है। इस पर ये सलफ दलील दे रहे हैं, बल्कि ऐसा कोई दलील होती। इसके बाद इमाम अहमद, इसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, सुनो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल इस्तिवा मालूमुन, सुनिए, मुस्तवी अलल अर्श। अरे मेरी बात होने दो, उसके बाद आप अपनी बात। पूरी बात आप तो यहाँ पर बहस तो यहाँ पर आ रही, फिर लामकान पर बहस आ रही है। अर्श सुम्मस्तवा अलल अर्श के आगे सलफ ने जो अकीदा बयान किया है वो ये बयान किया है कि अल्लाह मुस्तवी अलल अर्श है, लेकिन उसको अर्श की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है। समझ आई? हाँ, तो ये आप मानते हो? चलिए, तो हाँ, लामकान कहाँ पर कहा? चलिए, किस तरफ ने लामकान कहा? तो आप अपनी अकल से क्यों कह रहे हो? मैं वही तो बता रहा हूँ, आप और मैं अपनी अकल लगा ही नहीं सकते दीन के मामले में। एक इस्तिलाह है, इस्तिलाह क्यों कर रहे हैं वो? अच्छा, कुरान से साबित है तो फिर दलील तो पेश करो, लामका कुरान से किस आयत से लाए? यहाँ पर भी चुप्पी साध रहे आप। खास जगह, खास सिमत। चलिए, कुरान की आयत पढ़िए। लामका अरबी का वर्ड है या उर्दू का वर्ड है? हाँ, ये वर्ड किसका, उर्दू का है या अरबी है? ये अरबी भी है। चलिए, कुरान की आयत का किसका आपने ये तर्जुमा निकाला, जरा बताया, अरबी से अरबी का तर्जुमा करें। अच्छा, आप अकीदा बयान करो तो उसके लिए तफसीरें बयान करो। बिल्कुल, दलील है हमारे, तो आप दलील देना उसके लिए लफ्ज़। अरे तो तफसीर लाओ ना, अपनी अकल क्यों लगा? तफसीर लाओ। हाँ बिल्कुल, आप खुद समझे, आप जो बयान कर रहे हो अपनी अकल से बयान कर रहे, इसलिए आपकी बात की कोई हुज्जत नहीं है। बयान नहीं करो। देखिए, कोई किताब मौजूद है, कोई सलफ का नाम ले ले, कोई तफसीर का नाम ले ले। चले, इस मुफस्सिर ने इस आयत के ज़िमन में कहा हो तो वो तो बता दे, कम से कम हमारे भी इल्म में इजाफा होगा। वही तो हम आपसे जब से मुतालबा कर रहे हैं, जब से पूरी बहस का निचोड़ यही है, आप समझ ही नहीं पा रहे। फिर वही नफी। मेरा अकीदा क्या है? वाज़ेह है। क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर मुस्तवी अपने शान के लायक। आपका अकीदा क्या है? अल्लाह लामका है। लामका आप बोल रहे, आपका अकीदा लामका है कि नहीं? अल्लाह मुस्तवी अलल, जो मैंने फिर ये लामका कहाँ से? ग्रुप में स्कैन मौजूद है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि ये लामका लाए कहाँ से? तो लामका मैं लामका की, देखिए, अरे कहाँ से? अरे भाई, उसकी तशरीह बाद में होगी, जब वो वर्ड लाए कहाँ से, कुरान से या हदीस से? क्योंकि जो असल अकीदे है ना, वर्ड बता रहे, वर्ड असल जो अकीदे है वो कुरान और हदीस है हमारे लिए। असल जो बुनियाद है, अकल, तफसीर, फहम, ये तो सहाबा का चलेगा ना, हमारा थोड़ी चलेगा। देखिए, आप मुझसे वर्ड कुरान से साबित करा रहे हैं, और जब अपना अकीदा बयान करना हो उसके लिए तफसीरें बयान, तो बिल्कुल सहाबी की बात ला रहे हैं ना, अपनी अकल थोड़ी ला रहे हैं हम। सहाबी, उसके बाद ताबईन, उसके बाद तबे ताबईन, उसके बाद आइम्मा, उसके बाद मुफस्सिर, उसके बाद मुहद्दिस। मैं आपको नाम ले गिना सकता हूँ। तफसीर इब्ने कसीर उठा ले, तफसीर बगवी, तफसीर सादी, तफसीर अल-मिस्बाह अल-मुनीर, तफसीर जो है आपको तिबियानुल कुरान, फहम कुरान, तदब्बुर कुरान, इतनी तफसीर उठा के पढ़ ले, सब ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर है।
کسی نے نہیں کہا لا مقام ہے. سب نہیں، یہ تو سب اس کا انکار ہی کوئی نہیں. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مان لیے میں تفسیر کا حوالہ دیا تو آپ بھی مجھے تفسیر کا حوالہ دے دیں کہ بھائی انہوں نے کہا. صرف عرش پر ہے. پھر کہاں پر ہے چلیے بتائیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ صرف عرش پر ہے. ہاں بالکل عرش پر ہے. ایک اللہ کی بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ اللہ تبارک کہاں ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ ہوا پھر سمائی. یہی بتایا نا. ہاں تو اس میں لامکان کہاں سے مطلب کیا ہوا؟ اس میں لامکان تو نہیں ہے نا. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس کی تفسیر کرنے والے لامکان کو چھوڑو، چھوڑ دو. ہاں وہی تو بتا رہا ہوں، چھوڑ دو. ارے بھائی آپ کیسے بیان کریں گے؟ مطلب آپ یا تو تقلید کر رہے ہیں یا پھر من گھڑت عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں، اور من گھڑت عقیدہ کبھی ثابت نہیں ہوگا. اور جو آپ حدیث صحیح مسلم کی بیان کر رہے ہیں اس کی شرح کرنے والے کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اس حدیث کی شرح سنو، میری بات مکمل ہونے دو، پہلے میری بات مکمل ہونے دو. دیکھیں میری بات ہونے تو دو نا، اس کے بعد آپ بولیں. میں سلف سے بتا رہا ہوں آپ کو. اس حدیث کی شرح کرنے والے امام احمد ابن حنبل، اس حدیث کی شرح کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. پوری بات آدھی ساری بات کیوں کرتے جا رہے پھر آپ؟ اللہ کہاں ہے اس کے لیے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتیں بیان کی ہیں. جیسے کہ بتائیے. العرش بھی بیان کیا ہے، وہ قریب بھی بتایا ہے، وہ قریب سما بھی آیا. نہیں وہ قریب کہاں سے ہے؟ وہ قریب کیا بولے آپ؟ یہ کوئی اقرب علیہ من حبل الورید نہیں کیا بولے آپ؟ وہ حبل الورید کی آیت ہے نا. ہاں تو ہے، اس میں نہیں ہے. ہاں تو آپ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے، تو آپ بتاؤ وہ نحن اقرب الیہ. ہاں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. سنو نا، اس آیت کو کیسے سمجھیں گے آپ اور میں؟ سمجھیں گے اپنی عقل سے سمجھیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. وہ تو بلا کیف ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے تو میری بات تو سنیے نا محترم. ہم اس آیت پر ایمان کرتے ہیں. نہیں غلط بات ہے. دیکھیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تعویل کریں گے. کیا تعویل کریں گے؟ دیکھیں جس طریقے سے وہ کما یعنی کو بھی شان ہی، جس طریقے سے عرش پر مستوی ہے اسی طریقے سے. غلط بات ہے یہ بات، بالکل آپ کی غلط ہے. تو دلیل پیش کریں نا. عرش آتا ہے تو آپ تعویل تو وہاں پر تو سلف نے بتایا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. یہاں پر کس نے کہا آپ؟ میت باری تعالیٰ کے متعلق جب آیت آئی تھی تو آپ تعویل کرتے ہو. اس آیت کے ضمن میں ارے یار وہاں کہتے ہو آپ تعویل کرتے ہو. یہ اچھا یہ جو آپ نے بتایا کس کی تفسیر بتا رہے آپ تعویل کے قائل ہو؟ ارے یار ہم تو وہی بات کہیں گے جو سلف نے بتائی. آپ اپنی عقل سے کیوں کہہ رہے ہو بار بار؟ یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سلف کی بات ماننا تقلید ہے. ہاں اور کیا سلف وہ بھی انسان ہوتے ہیں. تو سلف کی بات ماننا تقلید ہے؟ آپ یہ بتا دیں سلف کی بات ماننا تقلید ہے؟ سلف کی بات بیان کریں تو میں کہہ رہا ہوں سلف کی بات بیان کریں کوئی ایک بات پہ ٹکے نا یار. جو آیت میں ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس آیت کے ضمن میں آپ تفسیر قرطبی اٹھا کے پڑھ لے، تفسیر بغوی اٹھا کے پڑھ لے، تفسیر در منصور اٹھا کے پڑھ لے، تفسیر سعدی پڑھ لے، تفسیر المصباح المنیر پڑھ لے، تفسیر ابن کثیر پڑھ لے، اور تفسیر کتنے 16 نہیں 15 نے 20 قسم کے تفسیروں کا میں نے مطالبہ کیا. الحمدللہ بارک اللہ. سب مفسرین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہی بات ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ رہے. مفسرین نے کیا کہا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے ساتھ ہے، کس سے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، علم و قدرت کے اعتبار سے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں علم و قدرت کے اعتبار سے. آپ اپنی عقل لگا کے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر میں بھی کہہ رہا ہوں تو میری بات نہیں مانی جائے گی. پوری بات آپ نے میری سنی نہیں. آپ اچھا تو مجھے بات اتنی بتا دے یار، بات لمبی نہ کریں. میرا سوال آپ سے یہ، ارے مجھے بس اتنی بتا دے. صرف عرش پر ہے. ارے تو یہاں پر کہاں پر ثابت ہوا ہے اللہ صرف عرش پر ہے؟ بالکل یہاں پر تو ثابت ہی نہیں ہوا. جو آئی ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا؟ چلو یہ اس آیت کے ضمن میں تو میں آپ کو کلیئرٹی دے دیا، اور ایک آیت لائے میں اس کے بارے میں بھی کلیئرٹی دے دیتا ہوں. بالکل یہاں پر ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ صرف عرش پر ہے. اچھا چلو میں آپ کو ایک بہترین بات بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو علم میں اضافہ بھی ہو جائے، اور یا پھر آپ ماننا نہیں ماننا یہ آپ کے حوالے. میرا کام پہنچا دینا تھا، میں پہنچا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسائل السبع. آپ نام نہیں سنے تو جا کے چیک کر لو. یہ تقلیدی ہے، یہ تقلیدی. میری بات ہونے تو دو، میری بات ہونے تو دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسائل السبع کی پیج نمبر 17 میں 2 الگ الگ روایتیں آ رہی ہیں. ایک بوڑھی عورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، ایک ضعیف شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے.
آکر کہتا ہے کہ اے امام آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ نہیں سنو ہے، میری سوال بات یہ نہیں کہ مکمل ہونے اللہ دو، تبارک کا عرش پر آپ میری بات میرا مکمل ہونے سوال دو۔ یہ ہے کہ اللہ صرف عرش پہ، باقی آیات کیا کیا نفی کرتے ہو یا ارے نہیں؟ تو مجھے تو مکمل تو کرنے دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں تم پانچ ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو سات ہے، جہاں چھ ہوتے ہیں وہاں سات ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ادھر اللہ کو پاؤ گے، اللہ کا چہرہ، اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ تو یہ 6 یا 7 آیتیں انہوں نے کوٹ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ اب کیا کہو گے؟ قرآن مجید میں تو کہیں اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں صرف اللہ عرش پر ہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کیا بہترین سلف، دیکھو کیسے قرآن کو اگر سلف سے سمجھیں گے تو ہدایت پہ رہیں گے، اپنی عقل لگائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک مثال دی۔ کیا مثال دی؟ تمہارا ایک بھائی ہے جو کہیں دور رہتا ہے، وہ وہاں سے تم کو خط لکھتا ہے، خط لکھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، جواب میں تم بھی اس کو خط لکھ کر کہتے ہو کہ بھائی تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کا مطلب تمہارے بھائی کے بازو میں تم فزیکلی جا کے بیٹھ جاؤ گے، آپ کہو گے کہ وہ مدد کریں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ جان لو الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تو عرش کے اوپر مستوی ہے، بولے یہ نہیں بولے کہ ہاں یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف عرش پر ہے؟ اب پھر یہاں پہ کیا ثابت کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ ہر جگہ ہے بولے یا عرش پر ہے بولے؟ میں کہتا ہوں کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف عرش بالکل پر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف عرش پر ہے، اور یہی عقیدہ صرف عرش پر، شیخ اور کہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غلیۃ الطالبین میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سنو انہوں نے کیا کہا، دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی نے انہوں کیا کہا؟ بھیج سکتا ہوں، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت بھی بیان کی، وہ موجود، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اللہ، ارے سنو میری بات یار، ان کا لفظ بھی وہ انہوں نے صفت کیا بیان کی کہا؟ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہاں ہے، وہاں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے نہیں کہنا چاہیے، وہ تو صرف عرش کے اوپر ہے، بولے صرف کا ورڈ ہے وہاں پر۔ کسی سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے بتایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ موجود ان کا لفظ بھی استعمال کیا۔ ہاں تو موجود کا مطلب کیا ہے؟ ذات کے ساتھ ساتھ میں ہے تمہارے، وہ بولو پھر، وہ عقیدہ گھڑ لو پھر آپ کے، اللہ ہمارے ذات کے اعتبار سے ساتھ میں ہے، ذات اور وہ ہاں بولو نا پھر، کیوں نہیں بولتے جا رہے آپ ٹکرے نہیں کوئی ایک بات پہ، آپ بولو کہ ہاں بھائی میں مانتا ہوں اللہ ذات کے اعتبار سے میرے ساتھ ہے، آپ یا تو یہ بول رہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں اب یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جو آپ لا مکان کی بحث کر رہے تھے، دیکھیں میں لاسٹ بات میں آپ فون کٹ کر رہا ہوں، آپ لا مکان کی جو نفی کر رہے ہو وہ اس کے لیے کہ آپ عرش کو اللہ تبارک تعالیٰ کے مکان ثابت کر رہے ہو، کون میں؟ اور ہمارا عقیدہ دیکھیں عقیدہ تحاویہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، لیکن اس کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سنو، ابھی آپ نے یہی میرا عقیدہ ہے۔ سنو، ابھی آپ سنو، ابھی بھاگو نہ کو سنو، ابھی سن کے بھاگو، ابھی نہیں ادھر نہ بھاگو۔ اگر میں سنو، اگر میں عرش پر کہہ رہا ہوں تو میرے پاس دلیل ہے، اللہ کے لیے مکان سنو، ثابت ارے کیا، میرے میں پاس لا دلیل ہے، مکان کہتا ہوں، تو کیا کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ کس بنیاد پہ؟ میں تو قرآن کی بنیاد پہ اور سلف کی بنیاد پہ کہتا ہوں، تم کس بنیاد پہ کہتے ہو لا مکان ہے؟ کس بنیاد پہ؟ عقل کی بنیاد اللہ کے لیے مکان ثابت ہے، عقل کی بنیاد پہ، یعنی کہ تم عقل کی بنیاد پہ کہتے ہو، عقل کی بنیاد پہ اللہ کو، بالکل دلیل پیش کرو، مکان ثابت، ارے دلیل پیش کرو نا پھر، دلیل پیش کرو، دلیل ہی نہیں ہے آپ کے پاس، میں کہہ رہا ہوں، ارے کیسے کرو گے؟ اپنی عقل سے نفی کرو، دلیل ہوتی ہے، مکان آپ ثابت کر رہے ہو، مقام کا ورڈ میں نے استعمال ہی نہیں کیا، صرف اچھا اللہ تعالیٰ کے کہنے سے مکان ثابت نہیں ہو رہا، چلو میں صحابی کے کہنے سے مکان ثابت نہیں ہو رہا، تابعین کے کہنے سے مکان ثابت نہیں ہو رہا، تابعین کے کہنے سے مکان ثابت نہیں ہو رہا، ائمہ اور سلف کے کہنے سے مکان ثابت نہیں ہو رہا، اور ہمارے کہنے سے مکان ثابت ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ الفاظ ثابت کرو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی میری بات سنو نا، قرآن سے میں قرآن کی بھی قید نہیں لگاتا ہوں، ارے میری بات تو ہونے دو، اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ کے کہنے پہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی کہا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ اللہ نے اٹھا کر رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے عرش پر ہے، وہ نہیں
سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، بتا رہے نہیں، وہ عربی عربی اور خیر چلیے، ہم اگر میری بات ہونے دو، سلف سے بھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں اللہ کے لیے مکان اگر ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کو میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو یہ سلف کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کس کے حساب سے کہہ رہے ہیں؟ نہ قرآن کی آیت، نہ کوئی سلف، نہ کوئی تفسیر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی امام. کیا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا اللہ لا مکان ہے؟ بتا دو. چلو ہاں، ہمارے امام کا عقیدہ تھا اللہ لا مکان ہے. آپ کا عقیدہ اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تو بالکل الگ ہے. سمت ثابت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ لا مکان ہے. آپ بتا دیں ہاں بول تو میں فون کٹ کر دوں گا، بس مسئلہ ہی ختم. کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ لا مکان ہے. آپ بول دیں مسئلہ ختم. اللہ کے لیے مکان ثابت. امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ لا مکان ہے. جب امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کہا اور ہم بھی نہیں کہہ رہے، تو ابھی آپ یہ ابو حنیفہ کی تشریح بیان کر رہے ہو. دیکھیے یہ کیا امام مالک نے کہا؟ یہ تکلیف نہیں، امام مالک نے کہا کہ اللہ لا مکان ہے، یا امام احمد ابن حنبل نے کہا، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ لا مکان ہے. اچھا یہی میرا سوال ہے، انہوں نے کہا کیا بتاؤ نا، امام شافعی کسی ایک سلف سے ثابت کرے کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے. انہوں نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے. انہوں نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے، سب کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے. تو آپ کس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ ارے اگر سلف کے صرف یہ وہ آپ اپنی عقل دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان اپنی عقل لگائے گا نا تو گمراہیت پہ جائے گا. میں نے آپ اپنی عقل لگا رہے ہو یہاں پر، لگا رہے ہو، آپ اللہ کے لیے مکان ثابت کر رہے ہو. اچھا اگر میں قرآن کی بات، عقل لگا رہے ہو آپ، عقل اپنی عقل میں، اچھا میں اپنی عقل لگا رہا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے قرآن سے حدیث سے سلف سے یہ ثابت کرو کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے. اگر عقل ہے نا، ارے میری بات سنو نا، عقل جو ہوتی ہے نا، جو انسان اگر کوئی عقل سے کہتا تو اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہوتی. یہ آپ بات مانتے؟ اللہ پوری کائنات کو محیط ہے. میری بات سنو نا، اگر کوئی اپنی عقل سے کہتا ہے تو کیا وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی انسان اپنی عقل سے کوئی گھڑتا ہے تو وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. ہوتا ہے اپنی عقل سے یہ ثابت. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنی عقل سے ہی ثابت کرو کہ اللہ کے لیے مکان. میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بھی رہنے دو اپنی عقل سے کچھ بھی گھڑ لیتا ہے اور اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی ثابت نہیں کر پائے گا. جیسے کہ آپ گھڑ رہے ہو کہ اللہ کے لیے مکان. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو 99 جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی 99 جو رحمتیں وہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہے. وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ اپنے پاس اللہ نے رکھی ہے. وہ اللہ کہاں پر ہے بتا دیا، اللہ عرش کے اوپر ہے. بلکہ اس کے بعد میں صحابی بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر. میری بات سننے دو یار، صحابی بھی سنو نا، صحابی بھی بتا رہے اللہ عرش کے اوپر ہے، تابعین بھی بتا رہے اللہ عرش کے، ہم بھی بتا رہے ہیں. اگر آپ اس سے جگہ مراد لے رہے تو آپ کی عقل ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتا. آخری سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں. چلیے کوئی بات نہیں، کافی دیر ہو گئی، 42 منٹ ہو چکا ہے. میں ابھی بھی سوال کرتا ہوں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو عرش کی ضرورت ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لم یکن لہ کفوا احد، سمجھے؟ لیس کمثلہ، اس کے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں بن سکتا. عرش کی ضرورت ہے مستوی ہونے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اب اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی تعویل ہوگی، نہ اس کی کوئی کیفیت سلف صالحین نے بیان کی. میں نے کب تعویل بیان کی؟ اچھا یہ پھر کیا ہے تعویل؟ لا مکان کہاں سے تعویل لائی ہے؟ کس آیت کی تعویل کر رہے ہیں لا مکان کا مطلب ہوتا ہے ارے مطلب آپ اپنی عقل سے سمجھاؤ گے کیا؟ کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے پاس کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں، اپنی عقل سے آپ اللہ مقام مقام بول کے فلسفے گھڑتے جا رہے ہیں آپ لوگ. قرآن کی تو آیت لانا نا. ارے یار قرآن کی آیت لاتے، یہ مکان لا مکان فلسفے کو قرآن کی آیت سے ثابت کرتے تو بات میں وزن ہوتا. تو اگر آپ انکار کر رہے تو بات سمجھ میں آتی کہ بھائی انہوں قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں یا سلف کا انکار کر رہے ہیں، سمجھ میں تو آئیں گے نا. نکلا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ عرش اللہ کا مکان ہے؟ بس میں کہہ رہا. ٹھیک ہے، ہاں اور کیا؟ کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں؟ اپنی عقل سے کہ قرآن تو آپ ابھی یہ اتنی بحث کر رہے ہو. تو وہی تو بتا رہا ہوں نا، میں اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں تو بولے کہ یہ مطلب یہ ہو کہ اللہ عرش کا مکان ہے. ارے میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو آپ مکان مان لیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کہنے پہ میں نے کہا، اللہ کے نبی کے کہنے پہ کہا، صحابی کے کہنے پہ کہا. آپ کس کے کہنے پہ؟ 100 دفعہ بیان کیا. آپ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہو لا مکان؟ اللہ کے کہنے پہ کہہ رہے ہو لا مکان. کس کے کہنے پر یہ ثابت بالکل کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اللہ نے خود کہا
اللہ نے خود کہا اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ نے خود کہا کہ عرش اللہ کا مکان ہے. چلو یہ لفظ ثابت کرو. کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو اللہ کے مکان اور لا مکان کہا ہی نہیں, تم خود کر کے پھنس چکے ہو. تو ابھی یہ جو کر رہے ہو کہ اللہ خود کہہ رہا ہے. ارے بالکل اللہ جو کہہ رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہم وہی کہہ رہے ہیں, عقل نہیں لگا رہے ہم. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پر مستوی ہے. مکان ہے یہ صحابی نے بھی کہا اللہ عرش کے اوپر ہے, تابعین نے بھی کہا اللہ عرش کے اوپر ہے. آپ مجھے مطالبہ کر رہے ہو لفظ مکان کی. میں نے کہا کس نے کہا لفظ مکان اللہ کے لیے. اچھا آپ بولو, میں اللہ کی قسم اٹھاؤ کیا اللہ کے لیے میں نے مکان کا لفظ استعمال کیا؟ استویٰ علی العرش میں ہے یہ لفظ مکان. کس نے کہا مکان؟ میں نے تو کہا ہی نہیں مکان, آپ خود کہہ رہے ہو. ثابت کر رہے ہو, میں تو نفی کر رہا ہوں. میں کیا ثابت کر رہا ہوں؟ مکان میں تو نفی کر رہا ہوں. کس سے کر رہے ہیں؟ اچھا نفی کس سے ہوتی ہے؟ اپنی عقل سے نفی ہوتی ہے. مکان میں کیا کہہ رہا ہوں, نفی اپنی عقل سے ہوتی ہے. نفی اپنی عقل سے کرو گے. سبحان اللہ, کیا عقل ہے وہاں, ماشاء اللہ. تقلید کرنے سے اتنی بڑی عقل ملی آپ کو, سبحان اللہ. آپ ثابت کرو کہ اللہ کے لیے مکان ہے. ارے مکان اور لا مکان میں نے کہا ہی نہیں, تم خود بول کے پھنس چکے ہو مکان لا مکان بول کے. تو پھر یہ بحث کیوں کر رہے ہو مجھ سے کہ لا مکان؟ ہاں یہی تو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ مکان یہ لا مکان اس کی اصل, اس کی کوئی بنیاد قرآن و سنت میں نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی لیے آپ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. دلیل ہوتی تو آپ مان لیتے. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ جب ہے اللہ کے لیے مکان ثابت ہے تو ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر اللہ نے کہا اور ہم کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا اور ہم کہہ رہے ہیں, صحابی نے کہا ہم کہہ, آپ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں؟ چلے بتائیں. یہ اصطلاح ہے بھائی. ارے اچھا اللہ کے لیے جہت ثابت نہیں ہے, اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں ہے. آپ اپنی عقل سے اصطلاح بناؤ گے. حدود. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لا مکان ہے یہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہو؟ بس اتنی بات بتا دو. میں اگر کہہ رہا ہوں تو اللہ کے نبی, اللہ کے نبی جو میں نے لا مکان کی تشریح سلف سے ثابت ہے. ارے قرآن تو تقلید کر رہے پھر یہاں پہ آپ سے. تو یہ لا مکان میں تقلید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بس اتنا بتا دو مجھے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پھر عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے. مقام میں تقلید نہیں ہو رہی ہے. اچھا مقام میں کس کی تقلید ہو رہی ہے؟ کس کی تقلید ہو رہی ہے مقام میں؟ عقل سے مکان ثابت کر رہے ہو. اچھا استغفر اللہ. اچھا اللہ کے لیے مکان ثابت کر رہے ہو. کس سے ثابت کر رہا ہوں؟ اچھا والا کس سے ثابت کر رہا ہوں میں؟ مکان کس سے ثابت کر رہا ہوں؟ نفی کیوں کر رہے ہو؟ نہیں مکان ثابت کس سے کر رہا ہوں؟ قرآن سے تو کر رہا ہوں نا. آپ بھی قرآن سے ثابت کریے لا مکان. کیسے؟ اچھا چلو مکان سے ثابت کر رہے ہو آپ قرآن سے. آپ کو اگر یہ مکان دکھ رہا نا تو اس کو لا مکان بھی قرآن سے ثابت کر لو آپ. میں نے تو نہیں کہا مکان لا مکان, آپ خود کر رہے ہو. ارے کیسے کر, اپنی عقل سے کر رہے ہیں نفی. قرآن کی آیت آنے کے بعد قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکان ثابت کیا, تو بتاؤ نا. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ, میں نے مکان اور لا مکان کہا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کہنے پہ ہم کہہ رہے, اللہ کے نبی کے کہنے پہ کہہ رہے, صحابی کے کہنے پہ کہہ رہے, تابعین کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں مکان کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. اب یہ اس کو مکان اگر آپ مان لیے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. آپ لا مکان قرآن سے ثابت کر لو. اگر اس کو آپ مکان مانتے ہیں تو یہ تو ثابت ہوا قرآن سے, صحابی سے, اللہ کے نبی سے, تابعین تبع تابعین سے. آپ لا مکان قرآن سے ثابت کر رہے ہو کہ اللہ کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو پھر بھاگ رہے, دیکھو اور اللہ عرش کا مکان نہیں. میں کہا نا صحابہ نے کہا اتنی دیر ہو چکی ہے الحمدللہ. یاد رکھ لیجیے آپ لوگ بھی, جتنے لوگ یہ آڈیو سنیں گے, من گھڑت عقیدے, باطل عقیدے, اس کی کوئی اصل کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے. الحمدللہ بارک اللہ. یہی حق ہے. وقل جال عرش اللہ کا مکان ہے. ان الباطل کان زہوقا. خدا حافظ. کوئی بات نہیں, بھاگے. اللہ حافظ. ثابت کر رہے ہو نہیں ثابت کر پائے اور توبہ کر لینا, اس عقیدے سے رجوع کر لینا. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے آپ لوگوں کا, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا عقل سے آپ نے کھلے لفظوں میں جہاد, سمت اور مکان کا اس بات ہونا ثابت کیا اللہ کے لیے. خدا کون ثابت